أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، ان سے پیٹھ پھیر کر نہ واپس دوڑو، یعنی اگر کفار تم سے زیادہ بھی ہوں تو ان سے مقابلہ کرتے ہوئے تم واپس نہ دوڑو اور انہیں پیٹھ دکھا کر واپس نہ بھاگو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور جو اس دن انہیں پیٹھ دکھائے گا جنگ کے دوران کفار سے ڈر کر جو ہے وہ واپس دوڑے گا اور جنگ سے بھاگے گا، تو الا متحرفا لقتال، مگر اس غرض سے کہ لڑائی کا ہنر کرنے کے لیے، کو نیا داؤ پیش کھیلنے کے لیے اور ایک نئے انداز سے کفار کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے وہ پیچھے ہٹتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کی اجازت ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا وہ اپنی جماعت سے بچھڑ چکا ہے اور اکیلا جا پھنسا ہے کہیں، یا بہت تھوڑی تعداد میں رہ چکے ہیں، تو پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے واپس پلٹتا ہے، تو یہ اس میں شمار نہیں ہے۔ ان دو مقصدوں کے علاوہ جو واپس پلٹے گا فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب میں واپس پلٹے گا، وہ اللہ کے غضب میں پلٹے گا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی بری جگہ ہے پلٹنے کی، کہ جہاں تم پلٹ رہے ہو واپس پلٹو گے وہ کتنی بری جگہ ہوگی۔ یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگے گا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، سوائے دو حالتوں کے۔ ایک تو یہ کہ لڑائی کا ہنر یا کرتب کرنے کے لیے پیچھے ہٹا اور وہ پیٹھ دینے والا نہیں اور بھاگنے والا نہیں۔ دوسرا، جو اپنی جماعت میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹا وہ بھی بھاگنے والا نہیں اور پیٹھ دکھانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ان دو مقاصد کے علاوہ جو کفار سے ڈر کر واپس پلٹے گا تو فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب میں پلٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کر دیا، دوسرا کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس کو قتل تم نے اپنے زور اور قوت کی طرف جو ہے وہ اس کی طرف نسبت نہ کرو کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، بلکہ در حقیقت اللہ کی امداد اور اس کی تقویت اور تائید سے ہی اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو اپنی طرف نسبت نہ کرو اور اپنی قوت اور طاقت کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انداز محبت ہے اور یہ حضور کی شان ہے کہ اللہ رب العزت حضور کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا بتا رہا ہے۔ حضور کی رضا اللہ کی رضا، حضور کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور حضور کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا، اور حضور کا دست مبارک جو ہے وہ اللہ کا شفق دست قدرت، اور یہ ایک انتہائی محبت کی جو ہے وہ ایک دلیل ہے۔ اور میں کہ محبوب، وہ خاک جو تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام جو ہے وہ عطا کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت بہت سنتا جانتا ہے۔ ذالکم، یہ نصرت اور فتح جو ہے یہ تو لو
اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کافروں کے داؤ جو ہے وہ سست کرنے والا ہے، اللہ کافروں کے مکر کو کمزور کرنے والا ہے۔